شیرنگو کا شیرنگ خود دا سو ډیر کسان بار وباسي یار دا کسان بار کې نه دلته کې وټول وي چې دا څنګه بارو اماد تاسو بارو اماد تاسو دوړه بار شي زور شي اماد دې بار کې نه امیر تم مشور سره بار کې نه ځه ازه بزه کې نه مونږ لایک ز شیر لائف دوله لایف ټول شیر ادھر کسان پہلے سارے لوگ آ جائیں ون ٹاپن ٹو شہزاد. ایک منٹ سارے ایک منٹ سب کو بتاتے ہیں. سب ویٹ کرو, آتے جاؤ لوگ آتے رہو. شہزاد کے بھائی آپ کو بتاتے ہیں. بہت دکھ ہوا بھائی, بس دعا کرو بھائی. ایک منٹ سب کو بتاتے ہیں, سب ویٹ کرو. آواز تو کر دو, آواز آتی ہے. پیچھے آواز تو کرتا ہوں. شہزاد چر تو رک قسم سے. ہاں آتے رہے لوگ سارے. شہزاد کہاں ہے؟ یہ جو ایکسیپٹ ہوئی ہے ٹک ٹاک کم آتے رہے سارے. یہ جو ایکسیپٹ ہوئی ہے اس کی ٹک ٹاک ویڈیو اب آپ کو شہزاد کا بھائی سب کچھ بتائے گا. تو جسٹس فور شہزاد لائف میں بیٹھے ہی رہو. شہزاد بتاتے جسٹس فور شہزاد اکاؤنٹ سے اسی ویڈیو میں یہ والا کانٹینٹ ڈال دو. یہ جو میں نے آتے رہے سارے. یہ والا کانٹینٹ ڈال دو اور نیچے سے ہیش ٹیگ لگا دو جسٹس فور اللہ پاک. ہاں شہزاد کی آئیڈیا میرے پاس سیاد بھائی رضا بس اسٹارٹ ہو. السلام علیکم. میں شہزاد کا بڑا بھائی بات کر رہا ہوں سجاد. وہ تھوڑا سا نادان تھا, ضدی تھا, بیوقوف بھی تھا, ہوشیار بھی تھا, ٹیلنٹڈ بھی تھا, ایمبیشیس بھی تھا. اس ایج میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا. وہ ایک ایسا پرندہ تھا جو بنا پروں کے اڑنا چاہتا تھا. کیا کریں میں. وہ آسمان کو چھونا چاہتا تھا. ضدی تھا, بنا ٹائم کے اسے ہر چیز میں جلد بازی ہوتی تھی. ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا 2 سالوں سے. نہ ریکارڈ کی تھا اس کو. یہ وہ ہے شیئر کی پوسٹ کر 2 سالوں سے وہ ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا. اس لڑکی نے بھی اس سے 2 سالوں تک پیار کیا یا پیار کے نام پہ دھوکہ دیا. اسے اس لیول تک وہ لے کر آئی کہ اس نے کہا کہ اپنی امی کو بھیج دو میرے گھر. پھر جب یہ بات نہیں کرتا تھا اسٹارٹنگ میں اس نے اپنے ہاتھ تک کاٹے. پھر میرے سارے فیمیل کزن سے اس نے بات تک کی کہ مجھے مطلب اپنے سارے فیمیل کزنس دکھاؤ کہیں تم ان سے رشتہ نہ کر دو. سنسیریٹی اسے دکھائی. لیکن جب شہزاد اس حد تک گیا کہ اس کو لگا کہ یہ لڑکی میرے ساتھ بے حد سیریس ہے, اب میں رشتہ بھیج دیتا ہوں, تو اس ٹائم اس نے یو ٹرن لے لیا. کیونکہ اس کو پتہ چلا کہ یہ تو بالکل سیریس ہو گیا اور میں کیسے ایک بندے کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتی ہوں. اس نے اسے کہا کہ مجھے بریک چاہیے, وہ بھی 3 سالوں کے لیے, کہ مجھے 3 سال تک چھوڑ دو اور 3 سال بعد اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے, مریم نام ہے اس لڑکی کا, تو اسے یاد ہوگا میں نے منت بھی کی اس کو کہ شہزاد تم سے بہت پیار کرتے ہیں, یہ بات نہ کرو, یہ غلط ہے. لیکن اس نے اسے کہا کہ 3 سالوں تک مجھے کوئی بات مجھ سے نہ کرو اور 3 سال بعد میں تم سے بات کروں گی. اس کے بعد 3 سالوں تک مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. اگر میں کسی سے بات کرتی ہوں, جو بھی کرتی ہوں, میں موبائل نہیں یوز کروں گی, لیکن بس تم سے بات نہیں کرنی. یہ پاگل ہو گئے یہ بات سن کے کہ یہ کیا بکواس ہے, یہ کیسی بات ہو گئی. میں نے اسے ریکویسٹ کی کہ یار یہ مت کرو, یہ مر جائے گا. کہتے کہ مرد ہے تمہیں تو نہیں بچا سکتی, اتنا پتھر دل. ایک زمانہ تھا کہ تم یہ کام کر دی, پھر اچانک ہی جب تمہیں لگا کہ وہ بندہ اتنا سیریس ہو گیا, پھر تم نے یہ باتیں شروع کر دی. اب ایک بندے کو اس لیول تک لا کے اس کو ایسے چھوڑ دیا تم نے, کوئی ٹائم تک نہیں دیا اسے کہ
कि वो अपने आप को ठीक कर सके। धोखा दिया तुमने उसे और वो धोखे को बर्दाश्त ना कर सका, और उसी धोखे में हमसे उसने बहुत रोया कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। हमने बहुत माना, मैं उसका बड़ा भाई, मैंने उसको ऐसे पाला, उसकी हर एक ख्वाहिश मैंने हमेशा पूरी की। जो बात वो करता था मैं कहता था कि हाँ तुम ठीक हो, वो गलत बातें करता तो मैं कहता था हाँ तुम ठीक हो बिल्कुल। मुझे कहता था सबसे बेस्ट फ्रेंड तुम मेरे हो। कहते कि मुझे दुनिया में सिर्फ तुम पे भरोसा है और किसी पे नहीं है। मैंने उसे कभी किसी बात पे झूठ नहीं कहा। मैंने उसे हमेशा कहा कि लाइफ ऐसी इतनी आसानी से नहीं चलती है, तुम्हें हमेशा झटके देगी। उसने कहा कि इस लड़की का झटका मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये मैं कैसे बर्दाश्त करूँ। उस लड़की को मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मत करो। हमने फिर हलाल तरीके से इस्लामिक व्यू में उस लड़के के बाप के पास गए, उस लड़की की अम्मी के पास गए, हमने रिश्ता मांगा। उन्होंने इनकार किया, एक बार गए इनकार किया, दूसरी बार गई, तीसरी बार हम बार बार गए, इनकार करते रहे। एट द एंड हमने उसे कहा कि मतलब इन दोनों का ये रिलेशन था, ये हमारा बंदा खुद को ख़राब कर देगा। उनके पेरेंट्स ने भी कहा कि हमें क्या है, अगर ख़राब करते तो करें। उसके बाप ने कहा कि फिर उसके बाप ने जो लास्ट में ये सीन हो उसने बात ही बदल दी। उसके बाप ने कहा कि मेरी बेटी ने इससे कभी बात ही नहीं की, उसको जानती और वो इसको तो कहीं जानती ही नहीं है। जबकि सेल्फीज तक एक साथ ये लोग डेटिंग करते रहे बहुत अरसे तक। ये मुझसे पैसे लेता था। इवन इसकी बर्थडे थी अभी, सब लाइव में देखा थी सेल्फीज। इवन इसकी बर्थडे थी, लाइव में देखा हूँ। जान होता जल्द से इसकी बर्थडे थी। अच्छा देखा सीधा किधर डबल जूम कर। तो गाइस ये आपने देखी भी होगी। इवन इसकी बर्थडे थी, ये दोनों एक साथ डेटिंग करते थे। इसकी बर्थडे के लिए इसकी बर्थडे के लिए इसने मुझे कहा कि मुझे पैसे दो। मैंने कहा मेरे पास अभी नहीं है। इंसान कभी एक हाल पे नहीं होता। तो मुझे कहते कि यार ये मेरा आईफोन का कैमरा टूट गया है, मैं ये बेच देता हूँ। मैंने कहा यार कैमरा कैसे टूट सकता है? कहते कि ये ख़राब है। मैंने कहा चल से ये बेच दो। इसने अपना आईफोन बेच के उसकी बर्थडे के लिए गिफ्ट्स लिए। मुझे कोई वो नहीं था। मैंने कहा चलो अच्छा किया। इसके पास आईफोन X था, वो बेच दिया। जितने में भी था उसने सस्ते रेट में बेच दिया। जो भी था 50-60 हज़ार में इसकी बर्थडे करवाई। खुशी हो रही थी मुझे कि मेरा भाई खुश है सिर्फ। अभी मतलब जो इसके बाप कह रहा था कि मेरी बेटी ने इससे बात तक नहीं की, तो ये मैंने प्रूफ दिखाए कि ये दोनों इनकी सेल्फीज़ इवन इनका रिलेशन, इनके घर में एक नौकरानी थी, आयशा नाम था उसका, ये सब मुझे बता चुका है। उसको पता है। अगर इसकी बाप ये मेरी वीडियो कभी देखे तो अपने घर की जो नौकरानी थी आपके घर में, आयशा नाम था, उसको बुलाओ और उससे कहो कि शहजाद और मरियम का क्या रिश्ता था, वो आपको बता देगी। अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पे इसलिए लाइव आया हूँ कि शहजाद को इंसाफ चाहिए। तो गाइस जितना हो सके ये हैशटैग हमने दिया, ये आप लोग शेयर करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वो लड़की, उस लड़की को शर्म आनी चाहिए। और ये मैं एक लेसन देना चाहता हूँ इस पूरी दुनिया वालों को कि आइंदा ऐसा कभी कोई लड़की ना करे किसी भी लड़के के साथ, और ना कभी कोई लड़का इस हद तक किसी लड़की के पास जाए, लड़की के साथ रिलेशन में जाए कि वो फिर अपने आप को कंट्रोल ना कर सके और वो मजबूर हो जाए कि अपनी इस ज़िंदगी को खुद ही खैर बात कह दे, खुद ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे। उसने हमें बहुत कहा कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मुझे मरने दो या मुझे इसको मारने दो। हमने रोक के रखा। मैंने पिछले 6 महीनों से ये जब सोता तो उसके बाद में सोता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये डिस्टर्ब है, ये लड़की बहुत टाइम से इसको मुझे इवन ये भी पता था कि ये लड़की इस पे टाइम पास कर रही है, लेकिन सिर्फ इसका दिल रखने के लिए मैंने कहा कि चलो सही है, अल्लाह करे जो तुम चाहते वो हो जाए। रात के 3 बजे थे। परसों रात मैं बहुत सख्त बीमार था। तो अल्लाह वजह संगे मैं बहुत सख्त बीमार था।
میرے ساتھ ہاسپٹل گیا. صحیح ہے, بریک میرے ساتھ ہاسپٹل گیا پہلے. مجھے کہتے کہ اس ہاسپٹل میں صحیح علاج نہیں ہے, دوسرے ہاسپٹل جاتے. میں نے کہا نہیں بس میں ٹھیک ہوں. پھر میری امی نے کھانا نہیں کھایا تھا. رات کے 2 بجے یہاں پہ پشاور میں ایک بازار ہے قصہ خوانی, رات کے 2 بجے امی کے لیے گیا, ادھر سے تک کے لے کر آیا, اس کو کھلایا اپنے ہاتھ سے. پھر امی کو کہتے کہ میں ایک مووی دیکھتا ہوں اس روم میں, پھر آتا ہوں تم لوگ سو جاؤ. اب میں کبھی بھی اس سے پہلے نہیں سویا. 2 بج رہے تھے. یہ میری آنکھ لگائی جو بھی ہو, ابھی سمجھ تک نہیں ہے. دوسرے روم میں جا کے اس نے پنکھے سے رسی لٹکائی اور اس نے اپنے آپ کو پھانسی دے دی. میری آنکھ لگی ہوئی تھی, میں نے 2 تکیے رکھے ہوئے تھے پیچھے, اس کے نہ آنکھ نہ لگ جائے میری. جیسے ہی اٹھا میں نے کچھ نہیں کیا, میں ویسے ہی دماغ میں ایک سوچ آئی کہ یہ ابھی تک فلم دیکھ رہا ہوگا, جلدی سے جا کے اس کو کہتا کہ دوسرے روم جاؤ نا. یہ پچھلے 6 مہینوں سے امی کے ساتھ سو رہا تھا. امی کو اس کو بغیر نیند نہیں آئی. کل مجھے امی کل کہہ دیا کہ تم میرے ساتھ شہزاد کی جگہ پہ سو جاؤ. امی کو نیند نہیں آتی ہے, ڈسٹرب ہے بہت. دعائیں چاہیے مجھے سب کی. یہ امی کے ساتھ سوتا تھا, امی پہ پاؤں ڈال کے. بہت پتلا سا تھا, بہت کمزور تھا فزیکلی, لیکن بہت بڑا دل تھا اس کا. امی کو بھی کہتا کہ تم سو جاؤ میں آتا ہوں. وہ دیکھو جیسے میں نے دروازہ کھولا یہ سوچ کے کہ میں اس کو ڈانٹوں گا کہ اتنے لیٹ تک کیا مجھے دیکھ لو. جیسے دروازہ کھولا قیامت ہم پہ سراغ ہوئی. میرا یہ بھائی نہیں تھا, میرا بیسٹ فرینڈ تھا. یہ میں دیکھا کہ اس نے خود کو پھانسی پہ لٹکایا ہوا تھا. میرا پھر اب سب پہ تب سے قیامت. بہت ٹیلنٹڈ تھا. اپنے آپ کو اس کم ایج میں اتنا موٹیویٹڈ تھا, اور صرف موٹیویشن اس کی یہ لڑکی تھی کہ میں اس کے لیے خود کو کچھ کر پاؤں. اس نے اپنے آپ کو ہر قسم کی ایکٹیویٹیز میں نے انوالو کیا. اسٹارٹ اپ تھا اس کا اپنے انکیوبیٹڈ, اس میں پارٹنر تھا درشل کا KPIT بورڈ کے اندر. یہ کہتا تھا کہ ہم کب کمانا اسٹارٹ کریں گے ادھر سے. اپنے ہمارا ای بے تھا, ای بے کا شاپ ہے. کہتا تھا کہ یار مجھے بہت زیادہ پیسے چاہیے. کہتے کہ اس کے باپ کے لیے میں نے یہ دکان ہے, اس کو یہ دکان ہے. اس لڑکی نے ایون اپنی شرائط تک بتائی تھی اس کو کہ مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے یہ چیز, میرے باپ کو یہ چیز چاہیے, میرے باپ کو یہ چیز چاہیے, وہ چیز چاہیے. اس نے مجھے بتائی, میں نے کہا سب کر دوں گا انشاءاللہ تمہاری. اور میں نے ابھی تک وہ ساری جو اس نے مجھے شرطیں بتائی تھی وہ میں نے سب کر بھی دی تھی اتنے کم ٹائم میں. وہ میرے پاس نہیں رہا. خیر چھوڑو, میں بات کرنا چاہتا ہوں سب سے. مجھے تم سب سے, میری سب سے ریکویسٹ ہے, میرا بھائی تو نہیں رہا, یہ اس کی ہڈی ہے, یہ سب اس کی یاد ہے. مجھے تم سب سے ریکویسٹ ہے, اس لڑکی کی پکچرز سب چیزیں جو بھی ہے اس کے باپ کو دکھانے کے لیے مجھے کال آ رہی ہے. ایک منٹ. ہاں ہیلو خیرگل بھائی. اور دونوں کے ماں. سو گائز جتنا بھی ہو سکے نا یہ ہیش ٹیگ کے سب اس ہیش ٹیگ کو یوز کرو اور لائیو کو شیئر کرو. وعلیکم السلام سنگھ خیر. تو یہ میں اس کی ID سے آج آیا ہوں, اور مجھے سب سے ریکویسٹ ہے یہ کہ کی ورڈ مسٹر ریزن نے دی ہے, جسٹس فار شہزاد. اس کے ساتھ آپ لوگ پوسٹ بناؤ اور اس کو اتنا شیئر کرو کہ پوری دنیا کو ایک لیسن مل جائے, اور پوری دنیا کو لگے کہ دھوکے باز لڑکی کا کیا انجام ہونا چاہیے. اس حد تک وہ دھوکے باز نکلی کہ جب میں نے اسے کہا کہ میرا بھائی خود کو مار دے گا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ کل مارتا ہے تو آج مر جائے. کہتے کہ میں تو نہیں مار رہی نا, خود کو خود مار رہے. میں نے اسے کہا کہ اس کا خون تم پہ ہوگا کیونکہ تمہاری وجہ سے مار رہے. اتنا پتھر دل. اس کے باپ نے اس کو گالیاں دی, کہتے کہ اگر ہمت ہے تو کل نہیں آج مارو. یہ تو ہمارے پاس اب نہیں رہا, چلا گیا یادیں چھوڑ کے. بہت اچھا بھائی تھا میرا, میں اس کا بڑا بھائی ہوں. میں نے بالکل اپنے بیٹوں جیسا پالا تھا اس کو. باپ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا, مجھے کہتا تھا کہ تم میرے لیے کام کرو. مجھے باپ کہتا تھا کہ مجھ پہ یہ بات نہیں منوا, تم مجھ پہ ساری باتیں منواتے ہو. میں کہتا تھا کہ بس خیر ہے, بس اس کی ہر بات مانو. بس میں کہتا ہوں نا اس کی ہر بات مانو, کیونکہ مجھے پتا تھا
اس کی حرکتیں ایسی تھی کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہمیں چھوڑ کے جانے والا ہے. اس کی حرکتوں سے فیل ہوتا تھا اسے ہر چیز میں جلد بازی تھی. جلدی چلا بھی گیا ہم سے. میرے سب گھر والوں کے لیے بہت دعا کرو آپ سب. شہزاد کو اللہ اعلیٰ مقام دے اور اس لڑکی کو اللہ اپنے حساب سے سزا دے. اور یہ ہر جگہ پہ اس کے لیے ہر جگہ پہ آپ لوگ دعا کرو اور ہر جگہ پہ یہ شیئر کرو کہ اس لڑکی تک یہ ساری باتیں جائے کہ اس نے کتنے بڑا دھوکہ دیا اور وہ کتنی بڑے دھوکے باز ہے. اس کی ایک غلطیوں کی وجہ سے ایک انسانی جان گئی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا بات کروں. میں ٹھیک بات کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں, کچھ غلط کہہ رہا ہوں. اللہ معافی دے اور آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں. میرے بھائی کے لیے بہت زیادہ دعا کرو, بہت زیادہ. تو السلام علیکم گائز جتنا ہو سکے یہ ہیش ٹیگ آپ لوگ شیئر کریں اور میرے بھائی کے لیے بہت دعا کریں کہ اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. نادان تھا وہ, غلطی سب سے ہونی ہے. بس اس لڑکی کی بھی بہت غلطی تھی کہ وہ ایک ہفتے سے اتنا ڈپریس تھا نا کہ ہم لوگ روزانہ اس کو باہر لے کے جاتے تھے, پھر آتے تھے کہ اس کا مائنڈ چینج ہو. تو آخری دن اس سے نہیں ہوا. اس نے اپنا ہاتھ بھی فل دکھایا ہوا تھا, منہ بھی فل وہ کیا ہوا تھا. ہم نے بہت سمجھایا کہ میں نے کہا تھوڑا سا صبر کر لے, تو تھوڑا سا صبر کر لے, ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک. کہتے نہیں ایمی بس یار تنگ ہو گیا ہوں, بس تنگ ہو گیا ہوں. میں نے کہا یار تیرے اوپر تو کتنی لڑکیاں مرتی ہے. کہتے میں تو صرف ایک لڑکی پہ مرتا ہوں نا. تو میں نے کہا یار صبر کر سب ٹھیک ہو جائے گا. کہتے نہیں یار بس اپنے آپ سے تنگ ہو گیا ہوں میں نے کہا کیوں؟ کہتے یار 2 سال مذاق نہیں ہوتے, 2 سال مذاق نہیں ہوتے امی. میں نے کہا پتہ ہے مجھے 2 سال مذاق نہیں ہوتے. کہتے یار آخر میں وہ آ کے مجھے کہتی ہے کہ بس یار میرے بابا نہیں مانیں گے, بس ہمیں الگ ہونا چاہیے, بس آپ اپنے راستے اور میں اپنے راستے. تو کہتے 2 سال کے ریلیشن میں اس طرح ختم کروں. لائف کی سٹوری پہ ہاں یہ میں شیئر کر لوں. یہ لائف شیئر کریں گے ٹھیک ہے نا. جو میں یہ بتانا چاہتا ہوں نا ادھر یہ پن پیڈ میں جو ہیش ٹیگ ہے سب ویڈیوز ڈالیں اور اس ہیش ٹیگ کو یوز کریں اور اتنا شیئر کریں نا کہ اس لڑکے کو پتہ چل جائے. صحیح ہے نا. تو تو السلام علیکم بھائی, سب اپنا خیال رکھنا. اللہ لائف شیئر کرو. اینڈ مارو نا. ہاں